آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، قوم نوح نے، والاحزاب، اور دوسرے گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، وہمت، اور ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے متعلق، لیأخذوہ، تاکہ وہ اسے گرفتار کرے، وجادلوا، اور انہوں نے جھگڑا کیا، بالباطل، جھوٹی باتوں کے ساتھ، لیدحضوا، تاکہ وہ پھسلا دیں، بہی، اس کے ذریعے، الحق، حق کو، فأخذتہم، سو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری سزا، وکذالک، اور اسی طرح، حقت، ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم، کہ بے شک وہی، اصحاب النار، جہنمی ہیں۔ احباب گرامی، روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے آنے تک اولاد آدم میں شرک نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کو بھٹکایا، پھسلایا، اور ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت کو جاگزیں کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا جو شرک کی گندگی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اسے اس کے انجام سے باخبر کرے، اس سے پہلے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ان پر آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میری دعوت یہ ہے کہ تم فقط اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کا سبق پڑھایا تو قوم نے ان کی تکذیب کر دی، جھٹلایا، برا بھلا کہا، اور ان کے ارادے یہ تھے کہ کسی طریقے ہم نوح علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کذبت قبلہم قوم نوح، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی آیات میں جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، جو ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو ان کو مان نہیں رہے، یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہم نے پہلا رسول نوح علیہ السلام بھیجا تھا، اس کو بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، اس کو بھی جھٹلایا گیا تھا، اس کی تکذیب بھی کی گئی تھی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں لوگوں نے ان کو گالیاں ہی دی ہیں۔ ہر رسول کو جادوگر بھی کہا گیا ہے، دیوانہ بھی کہا گیا ہے، جتنے بھی رسول آئے ہیں، اور ہر قوم نے اپنے نبی کو ایسا کہا ہے۔ پھر اللہ خود ایک سوال کرتے ہیں، اتواصوا بھی، کیا یہ قومیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں اس بات کی کہ کوئی رسول آئے تو اس کو جادوگر کہنا، اس کو دیوانہ کہنا؟ کیا یہ وصیت کرتے ہیں؟ پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا، بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل میں یہ لوگ سرکش ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس بات کی طمع ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے دین کو سیکھ سکیں۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے ان لوگوں کے جھٹلانے سے پہلے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، حیران نہ ہوں کہ اللہ کا قرآن سن کر، اللہ کی بات سن کر ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ اب حیران نہ ہوں، ان سے پہلے بھی اللہ کی بات سن کر انسانیت کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا۔ والاحزاب من بعدہم، اور قوم نوح کے بعد جتنے گروہ آئے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ کوئی ایک ایسا نہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوں، الا قوم یونس، لیکن جو قوم یونس ہے، ہاں وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ عذاب کو آتے وقت جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایسے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ سوائے قوم یونس کے اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا قوم نوح کے بعد جتنے بھی گروہ آئے ان سب نے بھی جھٹلایا ہی تھا۔ احزاب میرا بھائی ان جماعتوں کو کہا جاتا ہے جو ہم خیال ہوں، احزاب ان جماعتوں کو کہا جاتا ہے جو ہم خیال ہوں، جن کی سوچ ایک ہو، جن کا ماٹو ایک ہو، جن کی فکر ایک ہو، اسے احزاب کہا جاتا ہے۔ جیسے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر آیا تھا، یہ 10,000 لوگ صرف مکہ سے نہیں تھے، مدینہ کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں اور مکہ کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں، جو چاہتے تھے کہ اسلام کو ہم نیچا دکھا دیں، اسلام کو دبا دیں، وہ سارے لوگ ایک نقطے پر اکٹھے ہوئے اور اکٹھے انہوں نے مدینہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کر دی، اس لیے ان کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے ایک سورت پڑھی بھی ہے، سورۃ الاحزاب 21ویں پارے میں، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، احزاب جو ان کے بعد آئے، جو امتیں، جو گروہ، جو جماعتیں قوم نوح کے بعد تھیں، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ یہ جماعتیں کون سی تھیں؟ قوم نوح کے علاوہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور اسی طرح سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم قوم مدین ہے، اور اصحاب الایکہ 26ویں پارے میں ان کا ذکر آئے گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے شروع میں جھٹلایا۔ تو یہ والے جو گروہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بعد میں آئے، انہوں نے بھی جھٹلایا ہی تھا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر امت کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کر لے، اپنے رسول کو پکڑ لے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا نوح لئن لم تنتہی، اے نوح اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے ہمارے معبودوں کی عیب جوئی بند نہ کی، ہمیں توحید کی دعوت دیتے رہے جو تم ہمیں سمجھاتے رہتے ہو، کہتے رہتے ہو، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم تمہیں اپنے یہاں سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، تمہاری آئیڈینٹی، نیشنلٹی کینسل کر دیں گے، تم ہمارے ہو گئے نہیں۔
تمہارا گھر بار، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، سب کچھ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے اللہ کی دعوت دینے کا ارادہ کر لیا اور اس پر تم گامزن رہے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیجئے۔ ابراہیم کے والد نے بھی کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو ابراہیم میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے سنسار کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی ارادہ تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کافروں نے آپ کے بارے میں یہ پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، چال چلی ہے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، یا آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر کر دی، اللہ نے اپنی منصوبہ بندی کر دی اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بچا لیا اور کفار کو تباہ کر دیا۔ فرمایا ہر امت کا ارادہ کیا تھا، ان کی تم ہمت دیکھو، ان کا بے باک ہونا دیکھو کہ وہ ایک عام انسان پر نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہے اللہ کے رسول جن کا مقام اتنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ صبح فجر کی نماز ادا کی ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ فلا یطلبنکم فی ذمۃ اللہ شیئا، لوگوں اس کے ساتھ کوئی ابی نبی نہ کرنا کیونکہ وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اور جو اللہ کے ذمے والے کسی بندے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں گرائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں رب ذوالجلال اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا اتنا پیار ہے، اور جو رسول ہوں گے وہ اللہ کے کتنے قریبی ہیں۔ فرمایا ہر امت اتنی بے باک ہو گئی، اتنی نہ ڈر ہو گئی کہ اس کو خیال نہیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، اپنے گناہ کی نوعیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ان کا دوسرا جرم وہی تھا جو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا کہ کسی طریقے حق کو ڈگمگا دیں، حق کو پھسلا دیں، حق کو جھوٹا ثابت کر دیں، یعنی جھوٹ کے ذریعے سے سچی بات کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ جیسے انسان، اس کی عام مثال یہ ہے کہ انسان چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لے اور کہ اندھیرا ہی ہے، آپ اس کو لاکھ دلیلیں دے لیں، جب تک وہ آنکھیں نہیں کھولے گا اس کو روشنی نہیں نظر آنے کی، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رات ہی تصور کرے گا۔ یہ کافر لوگ بھی اسی طرح ہی کر رہے تھے۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ ابو جہل کیوں محمد کی مخالفت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم وہ بڑے ہی سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ دعوت جو لے کر آئے ہیں یہ سب کو برابر کر دیتی ہے، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے، سارے ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو میں چودھری ہو کر میں ایک غلام کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میری عقل گوارا نہیں کرتی۔ ہاں اگر میری چودراہٹ، میری سرداری، میرا ٹیگا قائم رہے تو پھر میں کام کرتا ہوں محمد کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ اور اسلام اس بات کو قطعاً اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ فرمایا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باطل کام کے ذریعے، باطل فکر کے ذریعے حق بات سے لوگوں کو ڈگمگا دیا۔
دور کر دیا۔ جب ان کے یہ دو جرم ہو گئے، یہاں پر میرا بھائی ایک چیز کامن ہے دونوں جرموں میں، ان کی نیت۔ پہلے نیت یہ ہے کہ رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری نیت یہ ہے کہ کسی طریقے حق کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ پھر انسان کے جو اعمال ہیں، جو اس کے حرکتیں ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنا اللہ تعالیٰ کا ایسا تھا، پھر اللہ سوال کرتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسی رہی میری وہ سزا جو میں نے ان کو دی تھی، کیسی رہی وہ سزا۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح سے تیرے رب کی بات سچی ہو گئی۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ کافروں کے پاس جو فراوانیاں، خوشحالیاں اور دولتیں ہیں، یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر یہ بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور نبی کو مارنے کا، قتل کرنے کا، قید کرنے کا ارادہ کریں گے، تو جیسے پہلے لوگوں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہوگی، ان پر بھی ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، آخرت میں بھی اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور فیصلہ کیا ہے تیرے رب کا؟ تیرے رب کی بات کیا ثابت ہو گئی؟ انہم اصحاب النار، کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5 ہے، اللہ رب